بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں نے اسے کل رات دیکھا تھا، وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وحشت زدہ شخص تھا۔ جھوٹ مت بولو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ڈرا نہیں سکتے، ہما ایک جھٹکے سے بول پڑی۔ عادل اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ کیوں کر جھوٹ بولوں گا؟ تم ابھی بچی ہو، میری باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، اور مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یقین کرو میرا، میں سچ بول رہا ہوں۔ 10 سال کے دونوں بچے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہما ان کی پڑوسی تھی جو ان کے ساتھ کھیلنے ان کے ہاں جاتی تھی۔ یہ دونوں بے انتہا لاڈلے اور ضدی تھے۔ انتہائی ذہین ہونے کے باوجود کلاس فیلو بھی ساتھ تھے۔ عادل ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ ہما کے 2 بہن اور 1 بھائی اور بھی تھا۔ اچھا، تو کیا تم میری بات مانو گی یا نہیں؟ میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے رات کو بھوت دیکھا تھا۔ میں تمہاری ان باتوں پر ڈرنے والی نہیں ہوں، اگر بھوت تھا بھی تو میں کیا کروں؟ اور تم دادا جی کی بات کرتے ہو، وہ تو خود دوسروں کے سہارے پہ زندہ ہیں، اس لیے جنوں بھوتوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان باتوں پر یقین رکھیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ عادل اسی بات پر ڈٹا رہا۔ گھر کے صحن میں یہ دونوں اپنی اپنی دلیلیں شیئر کر رہے تھے کہ اچانک عادل کی امی آ گئیں۔ بیٹا، تم دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے ہی رہتے ہو، بس بیٹا اب تم گھر جاؤ۔ انہوں نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا آنٹی، میں کل آؤں گی۔ عادل مزید بحث کرنے کے لیے اور تمہارے ذہن سے بھوت پریت بھگانے کے لیے۔ عادل کے ماں باپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر ان کے پاس اولاد ایک ہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسز ایشان کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہ خبر ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کی اولاد عادل بے حد ذہین اور ڈاٹا تھا، اور ماں باپ نے اس کی اتنی پیار اور خلوص سے پرورش کی تھی کہ اس کی جائز خواہش کو ہمیشہ پورا کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ جبکہ عادل کہتا تھا جن بھوت ہیں، تو سبھی کہتے تھے کہ ہاں بیٹا ہوتے ہیں، ہم نے ایک بھوت کو دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے نوکروں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ عادل کی بات سے انکار نہ کریں ورنہ اسے دکھ ہوگا۔ آج تک اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی جو پوری نہیں کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ گھر کی ملازمہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچانک عادل نے فرمائش کر دی کہ میرے لیے ڈونٹ تیار کرو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں بہت تھکی ہوں، تو عادل نے اتنا ہنگامہ کیا کہ اس بیچاری ملازمہ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ انتہائی ضدی تھا اور شاید اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً ہما کو بھی ناراض کر دیتا تھا۔ میں نے کل رات اسے دیکھا تھا، وہ انتہائی ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ وحشت زدہ شخص تھا، اسے دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اس کی بات کو دہراتا دیکھ کر ہما ہنس پڑی۔ دیکھو عادل، میں بچی نہیں ہوں، اب تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، آخر تم مجھے اور کتنا قائل کرو گے اس بکواس کے لیے؟ اب میں بھوت پریت اور ڈائن وغیرہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، ورنہ ہماری بچپن کی دوستی اس دن سے ختم ہو جائے گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی صحن سے باہر نکلی اور عادل سوچوں میں گم ہو گیا۔ نہیں نہیں ہما، تم ضرور مانو گی، آج تک عادل کسی چیز میں ہارا نہیں ہے، میں تمہیں بھوت دکھا کر ہی رہوں گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکل آیا۔ اس کی امی صبح ہی صبح اسے ناشتہ دینے آئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ آگے چلنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مخالف سمت سے آنے والے لوگ انتہائی گرمی کے باوجود زیادہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈ کیا ہوا رسالہ تھا، وہ سوچوں میں گم تھا۔ رسالے میں ایک بابا کا اشتہار تھا، یہ اس سے کچھ مدد لینا چاہتا تھا۔ اشتہار کچھ یوں تھا، دلاور شاہ بنگالی، جادو کے سحر شدہ کسی بھی مسئلے کا حل کیوں نہ ہو، منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا۔ شادی رکاوٹ، محبت میں ناکامی، مایوسی کا سامنا کرنے والے بھی رابطہ کریں، ہم یہ سب کام منٹوں میں کرتے ہیں۔ جب وہ اس ڈیرے پر داخل ہوا تو عجیب سا احساس اس سے ٹکرایا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ اتنا لمبا انتظار اس سے نہیں ہو سکتا تھا، سیکیورٹی یہاں پر فل آن تھی، لہٰذا وہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور گھر واپس ہو لیا۔ ہما لوگ 3 سال بعد گاؤں جا رہے تھے۔ ہما گاؤں جانے سے پہلے عادل سے ملنے آئی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ عادل کی امی کو ایک خط دیکھ کر وہ چلی گئی۔ ہما ان کے گھر سے نکلی تو گاڑی تیار تھی، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی
اور گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ دوسری طرف عادل آوارہ گردی کرتے ہوئے تمام سڑکوں کو چھان مارنے کے بعد احساس کرنے لگا کہ یہ بھوت قابو کرنا شاید ناممکن ہے۔ آگے ایک بہت بڑا شاپ نظر آیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے کوئی امید نظر آ گئی ہو۔ وہ سیدھا دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان کی دونوں جانب بے شمار الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ نت نئے انداز کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس دکان میں ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ وہ الماریوں پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا، ہر کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک الماری پر پڑی اور وہیں رک گئی۔ اوپر الماری پر ایک تختے پر لکھا ہوا تھا جادوئی کتابیں۔ اس کے قدم بے ساختہ الماری کی طرف بڑھے۔ اس نے ایک بہت موٹی کتاب پر انگلی رکھی اور پھر الماری شیلف سے اس کتاب کو نکالا۔ کتاب کے ٹائٹل پر جادو منتری کا ٹائٹل بنا ہوا تھا، جبکہ دو رنگین کھوپڑی کی تصویریں جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے بہت خوفناک اور بھیانک تھے۔ اس نے کتاب کو کھولا، فہرست پر نظر ڈالی۔ اس کی نظر ایک سرخی پر رک گئی، بھوت قابو کرنے کا طریقہ۔ وہ وہاں خوشی سے کودنے لگا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور پھر وہ خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے کتاب کھولی، وہی منتر کا طریقہ سیکھنے لگا۔ عمل کوئی 15 دن اور 15 راتوں کا تھا۔ طریقہ بھی درج تھا، سامان کی لسٹ بھی تھی، جن میں سورج مکھی، پھول زیتون کا تیل، چھوٹے اور کم عمر کے نومولود بکرے کی کھال اور 17 عدد شمع اور چونا، 1 عدد چھڑی۔ پھر منتر لکھا ہوا تھا، کس تاریخ جگہ کس طرح منتر پڑھنا ہے۔ مسلسل 15 دنوں کا عمل تھا۔ سب سے پہلے رات کے وقت حصار بنانا، اس کے اندر شمع روشن کرنا، پھر خود بھی اس کے اندر بیٹھنا اور زیتون کا تیل، سورج مکھی کے پھول کو اس کھال میں لپیٹنا۔ منتر پڑھتے ہی شمعوں کو بجھا دینا تھا، مگر انتھک 3 گھنٹے لگاتار محنت سے اس منتر کو سیکھ لیا۔ اب وہ خوش بھی تھا، مگر اسے حقیقی خوشی تب ملنی تھی جب جن اس کے قابو میں آتا۔ پھر اس نے چٹکی میں تمام چیزوں کے انتظامات کر ڈالے۔ مجھے آج ہر حال میں رات کو منتر شروع کرنا ہے، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ نانا اور نانی تو پھولے نہیں سما رہے تھے، بچے کافی خوش تھے، گاؤں کے کافی اچھے اور سیدھے سادے تھے۔ ان کے ماموں کا بیٹا اور بیٹیاں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ ان کو صبح پورے گاؤں کی سیر کروائی۔ یہاں ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کے باغات تھے، جن کو دیکھ کر روح اور تازگی محسوس کرتی تھی۔ ہما اپنے ماموں کی بیٹی فاطمہ سے کافی متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ فاطمہ انتہائی سادہ مزاج تھی اور ان کی خدمت خاطر کر رہی تھی۔ ہما کی دوسری بہنیں بھی بہت خوش تھیں اور وہ سب لوگ رات کو کھلے صحن میں کھلے آسمان تلے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماحول کافی پرسکون ہوتا تھا۔ ہما کو یہاں کا رہن سہن بہت اچھا لگا۔ تمام کے تمام لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور بہت دلکش نظارہ تھا۔ اندھیرے کے اندر اس دلکش ماحول اور نظارے میں ایک گول دائرہ 17 روشن شمعیں تھیں۔ چونے کا سفید دائرہ کھینچا گیا تھا اور ان سب چیزوں کے اندر عادل تھا۔ وہ کسی بھوت کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، یہی اس کی خواہش تھی اور اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ مسلسل اپنے ورد میں مصروف تھا۔ باقی تمام دنیا اس وقت نیند کی خوبصورت وادی میں تھی۔ اس کی مالا کے دانے آہستہ آہستہ گرتے چلے گئے، 100 کے قریب ہو گئے، یعنی 1 سینچری کے بہت قریب۔ اب اس نے منتر مکمل کر لیا، پھر ایک دم تمام روشن شمعوں کو پھونک مار کر بجھا دیا اور بکرے کی کھال میں اس سورج مکھی کے پھول لپیٹ کر پھر اس نے اپنا کام تمام کر دیا۔ سامان کو لپیٹ دیا اور آہستہ آہستہ اپنے حصار سے باہر نکلا۔ عادل دل میں بہت خوش تھا۔ اس کے خیال میں اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں بھی خاصی خفگی سی تھی۔ صبح صبح ٹھنڈی شبنم کے قطرے کھیتوں کی فصل پر پڑے ہوئے تھے۔ ہما کی سہیلیاں صبح سویرے ہی اسے گاؤں کی سیر پر لے گئی تھیں۔ اسے گاؤں کا ماحول بہت فرحت بخش لگ رہا تھا۔ دوپہر کے بعد عادل اٹھا، کیونکہ کل رات اس نے کسی کھنڈر نما جگہ میں چلا کیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے 13 راتیں گزار لیں اور شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر وہی سب کچھ تیار کیا اور وہ وید پڑھتا چلا گیا۔ مسلسل مالا کے دانے گرتے چلے گئے اور اس کے پاس جنات بھی آئے۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر جذبے تھے کچھ کر دکھانے کا۔ وہ ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے ڈر نہیں لگا۔ آج اس کے پاس ایک بہت خوبصورت جن حاضر ہوا تھا، جس کا نام سالار تھا اور وہ اپنے باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔
عادل نے اسے بتایا کہ وہ بھی اپنے گھر کا لاڈلا ہے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ عادل نے جن کو حکم دیتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ دنوں کے لیے ایک بھیانک بھوت بننا ہوگا اور ایک لڑکی کو ڈرانا ہوگا۔ میں نے صرف اس لڑکی کے لیے ہی تمہیں قابو کیا ہے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ جن نے پوچھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، میری بچپن کی دوست ہے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں بھوت دکھا کر رہوں گا، آپ مجھے اس کی تصویر دکھا دیں میرے آقا، پھر میں اسے ڈرا سکوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تصویر لو، مگر صرف اسی لڑکی کو ڈرانا، اگر کسی اور کو ڈرایا تو میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اپنا غلام ہی بنا کر رکھوں گا۔ میرے آقا آپ فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے اب چلو، عادل نے کہا تو جن اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ عادل کو ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کافی زیادہ خوش تھا، یہی وجہ تھی کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اب وہ گاؤں میں تھا، اس نے ہما کی چارپائی آخر ڈھونڈ ہی لی تھی۔ آم کے پیڑ کے نیچے اس کی چارپائی تھی، جن نے خود کو بندر کے روپ میں کیا۔ وہ آم کے پیڑ پر چڑھ گیا اور ہما بیچاری کو ڈرانے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ایک دم آم اس کے سر پر آ پڑا۔ اس نے اسی لمحے اوپر دیکھا تو چاندنی رات تھی، اس لیے بندر نے شاخ کو چھوڑا اور ہوا میں کلباسی کھاتا ہوا اسی لمحے وہ ہما کی طرف بڑھنے لگا۔ ہما نے ایک زوردار چیخ ماری تو پورا کمرہ گونج اٹھا، سب لوگ بستروں سے بھاگے اور وہ بندر ہما نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب اسے تسلیاں دینے لگے، اس کے سرہانے 2 بڑے بڑے آم بھی پڑے تھے۔ جن اب دوبارہ عادل کے پاس حاضر ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے میرے آقا؟ جاؤ اور اسے خوب تنگ کرو، مگر اسے نقصان مت پہنچانا ورنہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ اسے صرف ڈرانا ہے مگر نقصان نہیں دینا۔ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ جین غائب ہو گیا اور عادل بیڈ روم میں لیٹ کر ہما کی ڈری ہوئی شکل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہنسنے لگا۔ ادھر سب اپنی اپنی چارپائیوں پر دوبارہ لیٹ گئے۔ صبح عائشہ اسے اٹھانے آئی تو کیا دیکھا کہ اس کے پاس سرہانے ایک بہت بڑا بلا سو رہا ہے۔ عائشہ نے اتنا بڑا بلا دیکھا تو وہ ڈر گئی، کمرے میں گھس گئی اور اندر سے ایک لحاف اور 2 عدد جھاڑو نکال لائی۔ زور سے اس پر وار کرنے لگی تو ایک تیز آواز سے ہما کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب عائشہ کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھا تو اچھلتی ہوئی چارپائی سے گر گئی۔ وہ ابھی تک مدہوش سی تھی۔ ادھر عادل بیٹھا ہنس رہا تھا، وہ آدھا نیند میں تھا اور جن کی جراب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جو ہی جراب کو کھینچا ایک دم سے بلا اس کی گود میں آ گرا۔ عادل تیزی سے ایک دم چیخا اور اگلے ہی لمحے بلے کو اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ ارے کمبخت، کہاں گیا یہ بلا؟ عائشہ حیرانی سے بولی اور لحاف دیکھنے لگی، مگر بلا ایسے غائب تھا جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ ایک دم بلا جن کے روپ میں آیا۔ تر جن نے کچھ مسالے دار واقعات عادل کو بیان کیے۔ عادل ہما کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ادھر عادل کو خوشخبری آج ہی دوپہر کو ملی تھی کہ ہما لوگ گاؤں سے واپس آ گئے ہیں۔ یہ دوڑتا ہوا ان کے گھر گیا۔ ہما اور اس کے کزن سے ملاقات ہوئی۔ عادل منتظر تھا کہ اب ہما ضرور وہ بھیانک واقعات اسے سنائے گی جو اسے جن نے ڈرایا تھا، مگر ہما بھی ٹھیک تھی۔ اس نے عادل سے کوئی پراسرار واقعہ بیان نہیں کیا، وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر عادل کو مایوسی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے لوٹ کر آ گیا، کمرے میں جن کو حاضر کیا۔ آج رات اس لڑکی کو بہت ڈرانا ہے تاکہ یہ جنات اور بھوت پر یقین کرے۔ اچھا جو حکم میرے آقا۔ عادل پھر رات کا انتظار کرنے لگا۔ یہ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا جب ہما کمرے میں اکیلی ٹی وی پر کوئی سیریل دیکھ رہی تھی۔ ایک خوفناک سا سین تھا جس میں بھوت نے لڑکی کو گردن سے پکڑا ہوا تھا، وہ اسے لے جا رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور پنکھا بھی بند ہو گیا۔ وہ بھوت اسکرین کے ذریعے ٹی وی سے نکل آیا تھا۔ ہما پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پائی۔ کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور کمرہ اگلے ہی لمحے میں وحشت زدہ ہو گیا۔ بھوت اس کی طرف بڑھنے لگا اور اچانک دیوار سے ٹکرا گئی۔ بھوت ہما کے سر پر پہنچ چکا تھا اور ہما کے حلق سے آواز تک بند ہو گئی تھی۔ تم بھوت پریت کو نہیں مانتی نا؟ لو اب دیکھ لو اپنا انجام۔ جھریوں بھرا ہاتھ اس بھوت نے ہما کی طرف بڑھایا اور ہما کو بالکل اسی طرح پکڑ لیا جیسے سین میں اس بھوت نے لڑکی کو پکڑا تھا۔ پھر ہما کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ بھوت نے اسے چھوڑ دیا اور حیران ہو کر ہما کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک دم بھوت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا بھوت نے؟ اس کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک دم ٹی وی کا والیوم فل کر دیا
اور تیز چیخ ہما کی طرح آواز نکالی اور پھر غائب ہو گیا۔ تمام گھر والے ہما کے کمرے کی طرف بھاگے۔ یہ چیخ ہما کی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا عادل پریشان تھا۔ اس نے بھی یہ چیخ سن لی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس نے جراب کھینچی تو جن حاضر ہو گیا اور ایک بھیانک شکل میں آ گیا۔ جن نے سارا واقعہ عادل کو سنایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا کہ کہیں ہما مر تو نہیں گئی۔ وہ کمرے میں تنہا سوچنے لگا، میں نے تو اپنے آقا کے کہنے پر گھنونا کھیل کھیلا۔ اللہ اس کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو ہی اسے بچا۔ جن دعائیں کرنے لگا، مگر عادل کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عادل اور اس کے گھر والے ہسپتال میں تھے۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور اوپر سے ڈاکٹر بھی چھٹی پر تھے۔ بڑی مشکلوں سے آدھے گھنٹے بعد نزدیکی ڈاکٹر ہسپتال میں آ گئے۔ سب لوگ بہت الجھن زدہ تھے۔ ہما کو ICU میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر باہر آیا اور عادل سے بولا، مریض کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، دعا کریں کہ مریض کو ہوش آ جائے، ورنہ اس کے دماغ کی نس پھٹنے کا خطرہ ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر عادل پریشان ہو گیا۔ وہ گھر آیا اور جن کو حاضر کیا، اس پر برسنے لگا۔ جن نے جواب دیا، آقا اب آپ دعا کریں، یہ سب آپ کا منصوبہ تھا، آپ کی خود غرضی نہیں اسے یہاں تک پہنچایا ہے، میں تو صرف کٹ پتلی تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ بھوت سے ڈر گئی ہے۔ پورے 6 دن بعد ہما کو ہوش آیا تو وہ گھر آ گئی۔ آج ہما نے جن کو آزادی دے دی اور عادل نے ہما سے منگنی کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ یہ گندا فعل نہیں کرے گا۔ اس نے ہما سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد نہ ہی کبھی عادل نے ہما سے جنوں بھوتوں کی باتیں چھیڑی اور نہ کبھی اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔